بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کتاب التوکیل کا ایک نیا باب شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے باب الوکالۃ بالخصومۃ والقبض، خصومت اور قبضہ کا وکیل بنانا کا بیان۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر عبارت کے اندر جو مذکورہ مسائل ہیں ان کو تجزی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں للوکیل بالخصومۃ القبض عند الثلاثة أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله خلافا لزفر رحمه الله كالوكيل بالتقاضي في ظاهر الجواب ويفتى بعدم قبضهما الآن، فإن الوكيل بالتقاضي يملك القبض في ظاهر المذهب، لكن الفتوى في هذا الزمان على أن الوكيل بالخصومة والوكيل بالتقاضي لا يملكان القبض لظهور الخيانة في الوكلاء، وللوكيل بقبض الدين الخصومة، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يملك الخصومة لا للذي بقبض العين، فلو قام حجة ذي اليد على وكيل بقبض عبد أن موكله باعه منه يقصر يده ولا يثبت البيع، فيقام ثانيا على البيع إذا حضر الغائب أدخل فاء التعقيب في قوله فلو قام، لأن هذه المسألة من فروع أن الوكيل بقبض العين هل هو وكيل بالخصومة أم لا، ففي هذه المسألة قياس واستحسان، فالقياس أن العبد يدفع إلى الوكيل ولا تقبل بينة أن الموكل باع من صاحب اليد، لأن البينة قامت على غير خصم، وفي الاستحسان يقصر يد الوكيل من غير أن يثبت البيع في حق الموكل لأنه خصم في قصر اليد وإن لم يكن خصما في إثبات البيع على الموكل، كما يقصر يد الوكيل في نقل المرأة والعبد بلا طلاق وعتاق لو قامت حجتهما عليه حتى يحضر الغائب، أي إذا جاء رجل وقال أنا وكيل فلان الغائب بنقل امرأته أو عبيده إلى موضع كذا، فأقامت المرأة البينة على أن موكله طلقها والعبد على أنه اعتقه، يقصر يد الوكيل من غير أن يثبت الطلاق والعتق، بل إذا حضر الغائب تجب إعادة إقامة البينة، فقوله حتى يحضر الغائب يتعلق بقوله بلا طلاق وعتق، أي لا يقع الطلاق والعتق حتى يحضر الغائب، فإنه إذا حضر يقع إن أعيدت البينة، فإعادة البينة قد سبقت في المسألة الأولى، وقد جعل حكم هذه المسألة كالحكم الأول فيفهم إعادة البينة۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس باب کے مسائل پڑھنے سے پہلے ایک اصولی بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر تو موکل وکیل کو تفصیلی طور پر وکالت سپرد کرتا ہے تو وہ جیسے موکل کہے گا اس کے مطابق انجام دے گا، لیکن اگر موکل تفصیلی طور پر اس کو بات نہیں بتاتا یا وکالت سپرد نہیں کرتا، مطلقاً وکیل بنا دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر کچھ اصول و ضوابط ہیں جو ہم اس باب میں پڑھیں گے کہ ان اصول و ضوابط کے دائرہ میں رہتے ہوئے وکیل کو اختیارات حاصل ہوں گے، ان سے خارج اس کے اختیارات وہ قابل اعتبار نہیں ہوں گے، اس کے تصرفات کا اعتبار نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جو ہم نے عبارت پڑھی ہے اس کے اندر وکلاء کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم وکیل کی وہ ہے کہ جس کو خصومت کا، مقدمے کی پیروی کا وکیل بنایا گیا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو مطالبہ کرنے کا وکیل بنایا گیا، یعنی آپ کا کسی پر قرض ہے اور آپ نے اس کو کہا کہ جاؤ اس سے جا کے مطالبہ کرو، اور تیسرا یہ کہ آپ نے اس کو اپنی کسی چیز پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے۔ اب یہ قبضہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو آپ کوئی عینی چیز، مثلا آپ کی گاڑی کسی کے پاس ہے اور آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس سے میری گاڑی وصول کر کے لاؤ، یا پھر آپ کا قرض ہوگا دین، یعنی پیسوں کی صورت میں جو اس نے آپ کا دینا ہے اور آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے میرا بطور وکیل قرض وصول کر کے لاؤ۔ اور چوتھی صورت جو وکیل کی ہے وہ یہ ہے کہ وکیل کو کسی چیز کے منتقل کرنے کا حکم کرنا، اس کو یہ ذمہ داری سونپنا۔ تو یہ 4 قسم کے وکیل ہوتے ہیں۔ اب یہ کے بعد دیگرے ہم عبارت پڑھ کے اس بات کو پہچانتے ہیں کہ وکیل بالخصومہ، وکیل بالتقاضی، وکیل بالقبض اور وکیل بالنقل، ان کے کیا اختیارات ہیں، ان کا عمل کا دائرہ کیا ہے۔
تو سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے وکیل بالخصومہ کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں للوکیل بالخصومت، ایسا شخص جس کو دعویٰ اور پھر اس کا دفاع یعنی مقدمے کا، خصومت کا، بحث مباحثے کا وکیل بنایا گیا، اس کے اختیارات میں القبض عند الثلاثہ، اس چیز پر جس پر اس نے دعویٰ کیا اور خصومت کیا اور قاضی نے وکیل کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس پر قبضہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، یعنی عند ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وکیل بالخصومہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی خصومت سے اس کو جو چیز حاصل ہوگی، موکل کے حق میں جو فیصلہ ہوگا، اس پر وہ قبضہ بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کو وصول بھی کر سکتا ہے. خلافا لظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ اس معاملے کے اندر، اس مسئلے کے اندر ائمہ ثلاثہ سے اختلاف فرماتے. امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ خصومت اور قبضہ یہ دونوں متغیر چیزیں ہیں، دونوں مختلف چیزیں ہیں، الگ الگ امور ہیں، علیحدہ امور ہیں. تو جب ایک شخص کو وکیل بالخصومہ بنایا گیا تو اب اس کو کسی اور ایسی چیز کا وکیل نہیں بنا سکتے یا اختیارات نہیں دے سکتے جو علیحدہ عنوان رکھتے ہیں، جس کی اپنا ایک عمل ہے یا اس سے جدا اور علیحدہ چیز ہے. امام ابو حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد یعنی ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو کسی چیز کا مالک بنایا جاتا ہے، کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، تو اس کو وہ اختیارات اور اس چیز کی ملک، کمال اور انتہا کی حد تک حاصل ہوتی ہے. اور خصومت کے اندر کمال اور انتہا یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس کو خصومت کی ہے اس چیز کو حاصل بھی کرے، اور حاصل کا نام ہی قبضہ ہے. دوسری وکیل کی جو قسم ہے وہ وکیل بالتقاضی ہے. فرماتے ہیں کل وکیل بالتقاضی، یہ جو پہلا وکیل تھا یعنی وکیل بالخصومہ، اس کا جو حکم ہے وہ وکیل بالتقاضی کے حکم کی طرح ہی ہے. کہ وکیل بالتقاضی جس نے قرضے کا مطالبہ کرنا ہے یا اور کسی معاملے میں اس نے مطالبہ کرنا ہے، تو اس کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ قبضہ کرے. تو ایسے ہی پہلے کو بھی یعنی وکیل بالخصومہ کو بھی یہ اختیارات حاصل ہوں گے. فی ظاہر الجواب، ظاہری طور پر جو ہمارے مذہب کا مسلک کا مسئلہ. لیکن ویفتیٰ بعدم قبضہما الآن، آگے ماتن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر فتویٰ اس بات پر دیا جائے گا کہ وکیل بالخصومہ اور وکیل بالتقاضی ان دونوں کو قبضے کا حق حاصل نہیں ہے. یعنی امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، ائمہ ثلاثہ کے قول پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا. آگے اس کی وجہ ذکر کریں گے. فإن الوکیل بالتقاضی یملک القبض فی ظاہر المذہب، یہ بات ٹھیک ہے کہ وکیل بالتقاضی اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں ظاہر مذہب کے مطابق کہ وہ قبضہ کر لے. لیکن الفتویٰ فی هذا الزمان، لیکن اس زمانے کے اندر فتویٰ اس بات پر ہے علی ان الوکیل بالخصومۃ والوکیل بالتقاضی لا یملکان القبض، کہ وکیل بالخصومہ ہو یا وکیل بالتقاضی ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ قبضہ بھی کرے یعنی وصول بھی کرے. وجہ کیا ہے؟ لظہور الخیانۃ فی الوکلاء، اس لیے کہ وکلاء کے اندر اب خیانت وہ عام ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے. تو خیانت عام ہونے کی وجہ سے، پھیلنے کی وجہ سے ان سے یہ اختیارات لے لیے گئے ہیں اور امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے. وکیل کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے وکیل بالقبض. وکیل بالقبض دو طرح کا ہوگا. ایک وکیل بالقبض وہ ہے جس کو آپ نے دین کی وصولی کا وکیل بنایا ہے، اور ایک وکیل بالقبض وہ ہے جس کو آپ نے عین کی وصولی کا وکیل بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے قرض کی وصولی کے لیے وکیل بنایا ہے، تو اگر وہ شخص اس کو قرض نہیں ادا کرتا تو کیا یہ وہاں مقدمہ کرے گا، بحث مباحثہ کرے گا، یا خاموشی سے واپس آ جائے گا کہ مجھے یہ چیز وصول نہیں ہوئی؟ تو جہاں تک تو دین کی بات ہے، یعنی آپ نے اس کو قرضہ وصول کرنے کے لیے جو آپ نے کسی کو پیسے دیے تھے اس کے لیے بھیجا، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کو خصومت کا، بحث مباحثے کا حق حاصل ہوگا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کو خصومت کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس کو جھگڑے کا حق حاصل نہیں ہوگا. اگر چیز ملتی ہے تو لے آئے، نہیں ملتی تو، اگر قرض حاصل ہوتا ہے تو لے آئے، نہیں حاصل ہوتا تو چھوڑ. دوسرا قبضے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی عینی چیز، مثلا آپ کی گاڑی اس کے پاس ہے یا آپ کی گھڑی اس کے پاس ہے، آپ کا لیپ ٹاپ اس کے پاس ہے، اور آپ نے وکیل سے کہا کہ جاؤ اور میرا لیپ ٹاپ یا میری گاڑی یا جو چیز بھی آپ کی عینی اس کے پاس پڑی ہے وہ لے آؤ. اب اس شخص کو بالاتفاق خصومت کا حق حاصل نہیں ہے. یعنی امام ابو حنیفہ اور صاحبین
تمام ائمہ کے نزدیک اس کو خصومت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیوں ہے؟ پہلے مسئلے میں امام صاحب نے اختلاف کیوں کیا؟ تو امام صاحب کے نزدیک اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جب چیز عینی ہوتی ہے، یعنی قرض نہیں ہوتا، عین ہوتا ہے، تو وہ وکیل کے پاس امانت ہوتی ہے، اور وکیل اس میں امین اور رسول یعنی پیغام رساں ہوتا ہے۔ تو پیغام رساں اور جو امین ہوتا ہے اس کو جھگڑے کا، خصومت کا حق حاصل نہیں ہو۔ اور جہاں تک قرضے کی بات ہے تو قرضہ ایسی چیز ہے کہ جس کا بدل ادا کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیا تو اب آپ کو وہی 10,000 تو واپس نہیں کرے گا، اس کا بدل واپس کرے گا۔ تو جب اس کو بدل واپس کیا جا رہا ہے، اس بدل کی واپسی کو ہم مبادلہ حکمیہ میں تبدیل کریں گے۔ جو مقروض ہے اس نے وکیل کو مالک بنایا اور وکیل نے موکل کو مالک بنایا، تو مبادلہ حکمیہ ان کے درمیان چلے گا۔ تو اس مبادلہ حکمیہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وکیل مالک بنا ہے، اور جب انسان کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے تو اس کو خصومت کا حق بھی حاصل ہوتا ہے۔ حسن بن زیاد اللؤلؤی رحمہ اللہ جو 3 صدی کے حنفی فقیہ ہیں، جن کی وفات 204 ہجری کی ہے، ان کی ایک روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بھی صاحبین کے مسلک کی طرح ہی ہے کہ اس شخص کو، یعنی چاہے وہ قبضہ بالدین ہو یا قبضہ بالعین ہو، خصومت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیے، وَلِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الْخُصُومَةُ، اگر وکیل کو دین کی وصولی کا حکم دیا گیا، یہ ذمہ داری سونپی گئی، تو اس کو خصومت کا حق حاصل ہوگا، مقدمہ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے۔ وعندہما، صاحبین کے نزدیک، لا یملک الخصومہ، اس کو خصومت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری صورت، لا للذی بقبض العین، ای لا الخصومہ للذی بقبض العین او للوکیل الذی امر بقبض العین، کہ جس وکیل کو کسی عینی چیز کی وصولی کی وکالت دی گئی ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ خصومت کرے۔ یہاں تک تو صورت مسئلہ تھی۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے تفریعاً، یعنی مثالاً ایک بات ذکر کی ہے، ایک مسئلہ ذکر کیا ہے جس سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر عین چیز کی وصولی کے لیے کسی کو وکیل بنایا جاتا ہے تو اس کو خصومت کا حق حاصل نہیں ہوتا، وہ خصم نہیں بنتا، فریق مخالف نہیں بنتا۔ اب وہ مثال دیکھیے، فَلَوْ قَامَ حُجَّةُ ذِي الْيَدِ عَلَى وَكِيلٍ بِقَبْضِ عَبْدٍ أَنَّ مُوَكِّلَهُ بَاعَهُ مِنْهُ يَقْصُرُ يَدُهُ وَلَا يَثْبُتُ الْبَيْعُ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص سے کہا کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے میری گاڑی وصول کرو۔ یہاں تو غلام کی مثال ہے، مثلا آپ نے کہا میری گاڑی وصول کرو۔ اب جس شخص کے قبضے میں آپ کی گاڑی ہے، جب وکیل آپ کا اس کے پاس پہنچا اور اس سے مطالبہ کیا کہ میں فلاں کا وکیل ہوں، مجھے گاڑی حوالے کرو، تو اس نے آگے سے اس کو کہا کہ بھائی آپ کے موکل نے مجھے یہ گاڑی بیچ دی ہے، اور اس پر بینہ بھی قائم کر دیتا ہے۔ تو اس سے 2 نتیجے نکلیں گے۔ ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بیع ثابت نہیں ہوگی اس بینہ کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ وکیل چونکہ وکیل بقبض العین ہے اور اس کو خصومت کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے وہاں پر اس کو خاموش رہنا پڑے گا، آگے موکل کو خبر دینی پڑے گی۔ آگے وجوہات کیا ہے عبارت میں، اس کی وضاحت موجود ہے، اگر کوئی بات رہ گئی تو انشاءاللہ اس کو عبارت پڑھ کے پھر سمجھ لیں گے۔ فَلَوْ قَامَ حُجَّةُ ذِي الْيَدِ، اگر قبضے والا وہ بینہ قائم کر دیتا ہے، عَلَى وَكِيلٍ بِقَبْضِ عَبْدٍ، ایسے وکیل پر جو یعنی غلام کے وصول کرنے کا وکیل بنایا گیا، اور دلیل کس بات پہ قائم کی جاتی ہے، ان موکلہ باعہ منہ، کہ اس کے موکل نے یعنی وکیل کے موکل نے قبضے والے شخص سے اس چیز کو، اس غلام کو بیچ دیا۔ یقصر یدہ، تو جو وکیل ہے اس کا جو ملک کا اختیار تھا وہ کمزور پڑ جائے گا، کوتاہ رہ جائے گا، یعنی وہ اس کو وصول نہیں کر سکتا پھر۔ ولا يثبت البيع، لیکن بیع بھی ثابت نہیں ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس بینہ کی وجہ سے یہ قبضے والا شخص مالک بن گیا، مشتری بن گیا۔ فيقام ثانيا على البيع اذا حضر الغائب، بلکہ اس کو دوبارہ بینہ قائم کرنی پڑے گی جب غائب آدمی آ جائے گا، حاضر ہو جائے گا۔ غائب سے مراد موکل ہے۔ فرماتے ہیں ادخل فاء التعقیب،
یہ جو اوپر مثال ہے فلو قام، اس کے اندر فا یہ تعقیب کے لیے ہے، اور فی قولی فلو قام وجہ کیا ہے؟ لأن هذه المسألة من فروع ان الوکیل بقبض العین هل هو وکیل بالخصومة او لا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ شاخ ہے، فرع ہے، بطور مثال لائے ہیں کہ جس شخص کو عین کے کسی عینی چیز کی وصولی کا وکیل بنایا گیا، کیا اس کو خصومت کا حق حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں اس میں دو چیزیں، ففی هذه المسألة قیاس واستحسان، قیاس بھی پایا جاتا ہے اور استحسان بھی پایا جاتا ہے۔ قیاس کی کیا صورت ہے؟ ان العبد يدفع الى الوکیل، قیاس یہ کہتا ہے کہ اس غلام کو وکیل کے حوالے کرنا چاہیے، ولا تقبل بینۃ، اور بینہ قبول نہیں کی جائے گی، ان الموکل باع من صاحب الید، کہ جو موکل ہے اس نے قبضے والے سے اس چیز کو بیچ دیا ہے۔ وجہ لأن البینۃ قامت علی غیر خصمین، یہ جو بینہ قائم کی گئی ہے یہ ایسے شخص کے خلاف قائم کی گئی ہے جو خصم یعنی فریق مخالف بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وکیل بقبض العین جو ہے وہ بالاتفاق خصومت کا حق نہیں رکھتا، تو جب خصومت کا حق نہیں رکھتا تو اس کے خلاف گواہی قائم کرنا یہ موکل کے خلاف گواہی قائم کرنے کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ تو جب بینہ سے کچھ ثابت نہیں ہو رہا یا بینہ درست مقام پر قائم نہیں کی گئی، مطالعے کے خلاف قائم نہیں کی گئی، تو اس لیے یہاں پر اس بینہ کو غیر معتبر سمجھا جائے گا، قیاس کے طور پر اس کو یہ غلام دینا چاہیے۔ وہ فی الاستحسانی، لیکن استحسان کی جو وجہ ہے اس کو دیکھیے، یقصر ید الوکیل من غیر ان یثبت البیع فی حق الموکل، استحسان کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ موکل کے حق میں بیع ثابت نہیں ہوگی یعنی خرید و فروخت ثابت نہیں ہوگی، اور وکیل کے وصولی کا جو قبضے کی اس کو وکالت دی گئی تھی وہ بھی کمزور پڑ جائے گی، اس کا جو قبضے کی وکالت تھی وہ کوتاہ رہ جائے گی۔ وجہ لأنه خصم فی قصر الید، یہ قبضے والے شخص نے جو بینہ قائم کی ہے اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ تمہارا موکل اس کا مالک نہیں ہے، اس کو تو قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ جو جس شخص کے خلاف بینہ قائم کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے ضمن میں یہ بات بھی پائی جا رہی ہے کہ جب وہ مالک نہیں ہے تو تم وکیل بھی نہیں ہو قبضے کے، اس لیے کہ آدمی وکیل بالقبض اس وقت بنتا ہے جب موکل اس کا مالک ہو، تو جب موکل مالک نہیں تو تم وکیل بھی نہیں۔ تو ایک اعتبار سے کہ اس کا وکیل نہ ہونا یہ تو خصم بنے گا، فریق مخالف بنے گا، تو اس وجہ سے جب بینہ اس کے خلاف قائم ہو گئی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا جو قبضے کا اختیار ہے وہ کمزور پڑ گیا، اس کی وکالت کمزور پڑ گئی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ خَصْمًا فِي إِثْبَاتِ الْبَيْعِ عَلَى الْمُوَكِّلِ، اور دوسری جو صورت اس سے نکلتی ہے وہ چونکہ موکل کے خلاف ہے اور موکل موجود نہیں ہے تو اس بیع کو بھی ثابت نہیں قرار دیں گے۔ اسی پر قیاس کیا ہے وکیل بن نقل کو۔ وکیل بن نقل کیا ہے؟ وکیل بن نقل یہ ہے کہ زید نے کسی شخص سے کہا کہ تم فلاں شہر جاؤ، وہاں میرا غلام ہے، یا کہتا ہے کہ وہاں میری بیوی ہے، اس کو لے آؤ، غلام کو لے آؤ۔ جب یہ شخص بیوی کے پاس گیا یا غلام کے پاس گیا تو بیوی نے کہا کہ تمہارے موکل نے مجھے طلاق دے دی ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، یا اس نے غلام نے کہا کہ تمہارے موکل نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اور ان دونوں نے بینہ بھی قائم کر دی تو ان کی بینہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وجہ جو پہلے سبق میں گزر چکی ہے کہ وکیل بن نقل کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ خصومت کرے، تو جب اس کو خصومت کا حق نہیں ہے تو فریق مخالف نہیں بن سکتا، اور جو بینہ قائم کی گئی ہے وہ موکل کے خلاف کی گئی ہے اور موکل موجود نہیں ہے اور وکیل اس کا نائب نہیں بن سکتا۔ عبارت دیکھیے، کما یقصر ید الوکیل، جیسے وکیل کا اختیار کم ہو جاتا ہے، قبضے کا جو وکالت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، فی نقل المرأة والعبد بلا طلاق وعتق، عورت کو منتقل کرنے کا یا غلام کو منتقل کرنے کی جو وکالت دی گئی تھی وہ اس میں وہ اس کی جو قبضہ ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، بلا طلاق وعتق، بغیر اس کی کہ طلاق واقع ہو یا آزادی واقع ہو، یعنی ان کی بینہ سے طلاق اور اعتاق بھی ثابت نہیں ہوگا اور وکیل کو لے جانے کا اختیار بھی باقی نہیں رہے گا۔ لو قامت حجتهما علیہ حتی یحضر الغائب، اگر ان کی جو حجت ہے بینہ ہے وہ وکیل کے خلاف آتی ہے، اگر غائب حاضر ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف آ جاتی ہے بینہ، اس کے خلاف وہ گواہی پیش کرتے ہیں
تو پھر طلاق یا عتاق دونوں میں سے جس کا بھی کیس ہوگا، مقدمہ ہوگا، وہ بھی ثابت ہو جائے گی۔ آگے وضاحت دیکھیے، اذا جاء رجل، ایک آدمی آیا، وقال، اور اس نے کہا، انا وکیل فلان للغائب، میں فلاں غائب شخص کا جو ابھی موجود نہیں ہے وکیل ہوں، بنقل امراته او عبیدی الى موضع کذا، مجھے اس نے وکیل بنایا ہے کہ میں اس کی بیوی کو یا اس کے غلام کو فلاں جگہ منتقل کروں۔ فاقامت المرأة البینہ، عورت نے بینہ قائم کی، کس بات پر؟ علی ان موکلہ طلقها، کہ تمہارا اس کے موکل نے، یعنی وکیل کے موکل نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ والعبد، اور غلام نے بینہ قائم کی، علی انہ اعتقہ، کہ اس کے سید نے، آقا نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ یقصر ید الوکیل، دونوں چیزیں یہاں پر بھی ثابت ہوں گی جیسے سابقہ مسئلے میں ثابت ہوئی۔ پہلی چیز یہ کہ وکیل کا جو قبضہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ان کو واپس لے کر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بینہ میں یہ بات بھی پائی جا رہی ہے کہ جب وہ ہمارا مالک نہیں یا اس کو ہمارے اوپر اختیار نہیں تو اس کے وکیل کو بھی اختیار نہیں ہے۔ من غیر ان یثبت الطلاق والعتق، لیکن طلاق اور یعنی آزادی بھی ثابت نہیں ہوگی۔ بل اذا حضر الغائب تجب اعادت اقامت البینہ، بلکہ جب غائب آدمی حاضر ہوگا تو اس پر یہ ضروری ہوگا، یعنی اس عورت پر یا غلام پر، کہ وہ دوبارہ بینہ قائم کرے طلاق پر یا عتاق پر۔ فرماتا فقولہ، متن کے اندر جو تھا حتی یحضر الغائب، یتعلق بقولہ بلا طلاق وعتق، اس کا جو تعلق ہے وہ بلا طلاق وعتق ہے، یعنی جب حتی یحضر الغائب واقیمت البینہ فوقع الطلاق والعتق، اي لا يقع الطلاق والعتق حتى يحضر الغائب وتقام البینہ ایضا، کہ جب تک غائب آنا جائے اور پھر اس پر بینہ نہ قائم کی جائے تو اس وقت تک طلاق اور عتاق ثابت نہیں ہوں گے۔ فإنه إذا حضر يقع إن أعيدت البینہ، اس لیے کہ جب وہ حاضر ہوگا غائب آدمی اور بینہ کو دوبارہ قائم کیا گیا تو یہ طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی یا آزادی واقع ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو وکیل بن نقل کی عبارت تھی، اس کے اندر اس بات کو تفصیل سے نہیں ذکر کیا گیا کہ دوبارہ بینہ قائم کرے گا، یہ پوری تفصیل نہیں، اس لیے کہ پہلے مسئلے میں جب اس بات کو بیان کر دیا اور پھر پہلے مسئلے اور اس مسئلے کو تشبیہاً آپس میں ذکر کیا تو یہ بینہ کا جو اعادہ ہے یہ پہلے مسئلے سے ہی ثابت ہو جائے گا، اس کے لیے بھی فإعادة البینہ قد سبقت في المسألة الأولى، بینہ کا دوبارہ قائم کرنا یہ پہلے مسئلے میں بیان ہو چکا ہے۔ وقد جعل حکم هذه المسألة كالحکم الأول، اور مصنف رحمہ اللہ نے اس مسئلے کا حکم بھی پہلے مسئلے کے حکم کی طرح ہی قرار دیا ہے، یعنی اوپر آپ نے دیکھا نا جہاں کا کما یقصر ید الوکیل، تو کما کاف تشبیہ ہے تو پہلے والے مسئلے سے حکم میں متحد ہونے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ فیفہم اعادۃ البینہ، تو اسی سے بینہ کا اعادہ کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔